ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرومائزڈ ہے, FIA کمپرومائزڈ ہے, تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں کمپرومائزڈ ہے, تمام بیوروکریسی کمپرومائز ہے, کوئی بھی شخص رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے. ایسے میں اگر جج کمپرومائز ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے. اور ہم پورے دعوے کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے منصب, اپنے اوتھ کا انحراف کر چکے ہیں. انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکل کو انصاف دلائیں گے. لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں. اس کا پراب ہونا چاہیے, ہمارے الزامات کا پراب ہونا چاہیے. اتنا حق تو ہے, ہم الزام دہندہ ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے, آپ کو علم ہے تیریان کیس میں ججمنٹ آئی, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی, بینچ توڑ دیا. کیوں؟ کہیں ایسی نظیر ہے؟ اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں. تمام وکلاء کی شیرک جو ہوتی ہیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے. آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو ہمایون دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے, آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے. 9 مئی کو کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رچی گئی تھی فرد جرم کی, تو لہذا 9 مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں, جس کا یہ نگہبان ہے, کسٹوڈین ہے, جو سب سے بڑا منصف ہے, اس کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی جب خون اس کے چہرے پہ بہ رہا ہے. عدالت اور عدالت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جس غنڈہ گردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا, وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی. جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی, کرسی پر گرایا گیا, ان کو لاتیں ماری گئی, ان کی انتہائی ڈس ریسپیکٹ کی گئی, وہ ویڈیو انہوں نے چوری کر دی. یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے, کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے. جاتے ہیں تو ہم فریاد لے کے جاتے ہیں, یہ کیا فسطائیت ہے, کیا ظلم ہے, کیا انارکی ہے, کیا ٹیرنی ہے. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہے جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے, ان کو گرفتار کرواتے. حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نا جناب جو گرفتاری کی ہے ان حضرات نے وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں. قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بےخکنی کر دی, انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فسطائیت پہ مہر رقم کر دی. اسی دن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی, اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کیا شوشا کے لیے, ڈرامے بازی کے لیے, IG کو ابھی 10 منٹ میں طلب کر لیں, 1 گھنٹے میں طلب کر لیں, کدھر گئی وہ تبینی عدالت اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی FIR ہم درج کریں گے. ہماری 30 سال شیخ صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہیں, 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں, تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے, کچھ زندہ ہیں, کچھ ابھی سرونگ ہیں, کچھ مر چکے ہیں. یہ عدالتی ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا, اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہاں پہ آپ نے ناانصافی ختم نہیں کی. ہمایون دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. ہمایون 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب, ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی. اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی. اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ
گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. کوئی رضامندی انہوں نے نہیں کی اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت نے ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا. ہم گئے, میں گیا وہاں, جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے اور پوری پولیس لائن جو تھی وہ یہ رینجرز کے گھیرے میں تھی. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں, کیا آپ نے کنسنٹ لی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے, ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں دی گئی. اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی. تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے انصاف کرنے والے تمام اداروں کو کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں, لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو, جو پولیس کی نہ ہو. کیوں وہ تو ہمارے مدعی ہیں, وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ جناب علی ہو جاتا ہے. اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے. گڈ انف. تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی اعتراضات کو ختم کرتا ہوں, آپ دستخط کر دیں. اب دستخط یہ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتے. ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا. جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا. یہ غلط ہے, یہ غلط بیانی ہے. آپ نے آرڈر شیٹوں, آپ کے عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس, ایک رسپیکٹ, ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے. کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے, لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے, اور وہ بھی روزمرہ, آج سے کل, کل سے پرسوں, اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا, پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا. ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں, اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے. اور آگے سے آپ کو یاد ہے, آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں کیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے. محترم, میں اس کیس میں, یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا. پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ, کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ, کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی, آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں. یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے, جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, روزانہ آگے سے حیرت ہے. تارڑ صاحب, کیا نام ہے, عطا تارڑ, آج اس کی روزانہ آتا ہے. وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو, نہ مدعی ہو, نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے. آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا. اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو, اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا, وائرل ہوا. آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, گین سمیع اللہ کے پاس, سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس, کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس. یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے. بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی, بد زبانی کی, بد کلامی کی. آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں, جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے, آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں, آپ
ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए आके अदालत में बैठ के और कोने में खड़े होके और अपने वकला और अपने वर्करों को लाते हैं। आज भी नाराबाजी हुई, बड़ी मुश्किल से वकला आपस में लड़ते रह गए। भाई क्यों आ रहे हो? आपके लीडरों के ट्रायल होंगे, आप ये रिवायत रखना चाहते हैं कि नवाज शरीफ आएगा, अगर वो आए, जिसका आने का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर वो आएगा तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई के वकला ना आए? वो ये हड़बोंग न करे जो हड़बोंग आपने हर पेशी पर मचाई हुई है। उस दिन बता रहा था कि 72 दफा मैं इस केस में मैं पेश हुआ हूं। तो लिहाजा हुमायूं दिलावर साहब फर्द जर्म बना लेते हैं, एक तरफा आज तक हमारे दस्तखत नहीं है। और जब हम और